رات کے 10 بجے رات کے 10 بج رہے تھے۔ گرمیوں کی ایک گرم شام تھی۔ میری پوسٹنگ تب ٹریننگ اسکول اسپیشل برانچ چوہنگ میں تھی۔ 3 بجے اسکول بند ہو جاتا تھا اور ہم لوگ آزاد ہو جاتے تھے۔ میں بھی اپنا بیگ اٹھاتا اور پیدل ہی چوہنگ مین بازار کو چل پڑتا۔ مین بازار میں ہی میں نے قریباً 1.5 کنال پر بنی ہوئی 3 منزلہ عمارت کی سب سے بالائی منزل کرائے پر لے کر ایک کمپیوٹر کالج اور ٹیوشن اکیڈمی بنا رکھی تھی، جہاں فیکٹری ورکروں اور طلباء و طالبات کو کمپیوٹر کورسز کروائے جاتے تھے۔ میرے ساتھ 2 اساتذہ اور بھی تھے۔ لقمان جو BA والے بچوں کو انگریزی پڑھاتا تھا، اس رات کسی دوست کی گاڑی مانگ کر لایا تھا، کیونکہ ہم دونوں نے ہی اپنے ایک شاگرد کی شادی پر جانا تھا۔ بارات رات کے وقت تھی اور تھی بھی ساتھ والے ایک گاؤں مانووال میں۔ جن لوگوں نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ آج سے کوئی 20 سال قبل وہاں آبادی اس قدر زیادہ نہیں تھی۔ کھیتوں اور درختوں کی وجہ سے وہ علاقہ کافی سرسبز و شاداب تھا۔ مکانوں کا ایک جھنڈ سا تھا جو 100-150 مکانوں پر مشتمل ہوگا۔ یہاں کے لوگ مار دھاڑ اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے بدنام تھے، مگر کچھ شرفا بھی یہاں پر قیام پذیر تھے جو ارد گرد کے ماحول سے کافی تنگ تھے اور علاقہ چھوڑنے کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ شام 7 بجے تیار ہو کر کالج سے نکلے، کیونکہ امجد ہمارے شاگرد نے کہہ رکھا تھا کہ سر گاڑی میں ذرا ٹینشن ٹائٹ ہو کر آنا، میری عزت بڑھ جائے گی۔ ہم لوگ اتنے سیاہ کار تو نہیں تھے، مگر اس کی خواہش کے مطابق بڑی سی سیاہ کار میں بیٹھ کر اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا جہاں پیدل بھی جایا جا سکتا تھا۔ اس سے کچھ سامان بھی منگوایا تھا جو ہم ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ امجد کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی اور ان کا گھر بھی ساتھ ہی تھا، اس لیے جیسے ہی ہم اس کی گلی میں داخل ہوئے ہمیں پوری گلی برقی کموں سے روشن نظر آئی۔ دونوں گھروں پر لائٹنگ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دور سے ہی شادی والے گھروں کی چغلی کھا رہے تھے۔ ہم کو ایک لڑکے نے رکنے کا اشارہ کیا۔ لقمان گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو لڑکے نے بلند آواز سے کہا کہ گلی جہاں ختم ہوتی ہے آگے ایک بڑا گراؤنڈ ہے، درختوں کی قطاروں کے پیچھے، آپ گاڑی وہاں پارک کر آئیں، سب گاڑیاں ادھر ہی کھڑی ہیں۔ لقمان گاڑی ادھر لے گیا۔ سفیدے کے بلند و بالا درختوں کے بیچ بور کے 2-3 درخت آپس میں یوں گلے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی درخت لگ رہا تھا۔ بور کے درخت کے ارد گرد مٹی ڈال کر بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ بنائی گئی تھی تاکہ گرمیوں میں وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگائی جا سکے۔ میں گاڑی سے باہر نکلا تو ٹھنڈی اور تازہ ہوا نے چہرے کو شاد کر دیا۔ گراؤنڈ میں صرف 2 بلب لگائے گئے تھے، جن کی ناکافی روشنی میں ماحول بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ ہم دونوں پیدل واپس آنے لگے۔ گراؤنڈ کی سرحد پر لگے درختوں کی قطار کے ساتھ ہی کھیتوں کو پانی دینے والی کھالی تھی، جبکہ گراؤنڈ میں جانے کے لیے ایک بڑا سیمنٹ کا پائپ رکھ کر راستہ بنایا گیا تھا۔ وہ پائپ بھی درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں واپس پلٹے تو پائپ کے پاس 2-3 موٹے تازے کتے کھڑے تھے۔ لقمان کتوں سے بہت ڈرتا تھا، جبکہ میں 14 ٹیکوں سے بہت خائف تھا۔ لہٰذا لقمان نے کہا، سر ان کتوں کے ارادے خطرناک ہیں، بہتر ہے ذرا انتظار کر لیں۔ یہ پنڈ کے کتے ہیں اور لازمی جھگڑالو اور تیز دھار دانتوں والے ہوں گے۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، یار اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ حالانکہ روحانی طور پر میرے جذبات بھی اس سے قدرے مختلف نہیں تھے۔ لقمان نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک آدھ جلی لکڑی کا موٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کتوں پر دے مارا۔ کتے پھرتی سے ادھر ادھر بتک گئے اور راستہ کھل گیا۔ ہم لوگ آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ ایک اور کار گراؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم اس کے پاس سے گزر کر شادی والے گھر چلے گئے۔ امجد دلہا بنا بہت جچ رہا تھا۔
بندوقوں اور کلاشن کوفوں کی نمائش سر عام تھی۔ میں نے امجد کے کان میں کہا، بیٹا جی، لڑکی کو اغوا کر کے لانا ہے یا رضامندی سے آ رہی ہے؟ وہ ہنسا اور بولا، سر یہ ہمارا کلچر ہے، جتنا زیادہ اسلحہ ہوگا اتنا ہی زیادہ شب شبا ہوگا۔ میں چپ کر گیا اور اس نے ہمیں ایک ٹیبل کے پاس پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا، جہاں پہلے سے 3-4 معززین تشریف فرما تھے۔ گاؤں کا کلچر، دیسی ماحول، لاچے پہنے ہوئے بوڑھوں کی آوازیں اور چھوٹوں کو گالیاں دینے کا مخصوص انداز، سب کچھ عین گاؤں کے ماحول کے مطابق تھا۔ روٹی کھل گئی اور پھر وہ دھما چوکری مجھی کے اللہ کی پناہ۔ غنیمت یہ ہوئی کہ ہمیں کھانا ٹیبل پر دے دیا گیا۔ کھانا ختم ہوا تو خسرے شروع ہو گئے۔ شدید قسم کے میک اپ میں وہ بے سرا ڈانس کرتے رہے اور لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے۔ ہم نے بھی احتیاطاً 2-4 ویلیں کرا دی۔ مہمان آہستہ آہستہ سلامیاں دے کر رخصت ہو رہے تھے۔ ہم بھی اس فرض سے سبکدوش ہوئے اور گراؤنڈ کی جانب چل پڑے۔ 10-12 گاڑیاں قطار میں واپس جا رہی تھیں۔ ہم لوگ گراؤنڈ میں پہنچے تو گاڑی دیکھتے ہی لقمان کے منہ سے نکلا، اوف! میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا لقمان؟ سر، گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اوف، یہ تو بہت برا ہوا، میں بھی کوئی اضافی ٹائر موجود نہیں تھا۔ اتنے میں امجد کا ایک کزن ادھر آ نکلا اور پوچھنے لگا، سر خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ ہم نے اسے بتایا تو وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اڈے پر جانا پڑے گا اور ادھر سے پنکچر لگوا لاتے ہیں۔ اس نے گاڑی کا ٹائر کھولا اور لقمان کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ لقمان نے گاڑی کی چابی مجھے دی اور کہا، آپ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کریں یا میوزک لگا کر سن لیں۔ میں گاڑی کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ 2 گاڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ 5 منٹ میوزک سننے کے بعد میں نے کار ٹیپ بند کی اور گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کو لاک کر کے چہل قدمی کرنے لگا۔ گاڑی کے پاس ہی ایک کانٹوں بڑی شاخ پڑی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کے کانٹے چبھنے سے ٹائر پنکچر ہو گیا ہو، یا یہ نہ ہو کہ کسی کے پاؤں میں یہ چبھ جائے۔ میں نے اس شاخ کو اٹھا لیا، قریباً 4 فٹ لمبی شاخ پکڑ کر میں نے سوچا اسے کہیں باہر دور پھینک دیتا ہوں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گرمیوں کی یہ ایک گرم شام تھی، مگر تازہ ہوا سے دل کو سکون ملتا تھا۔ میں درختوں کا جائزہ لیتے، کچھ سوچتے ہوئے بے خیالی میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے چلتا جا رہا تھا۔ میں گراؤنڈ سے باہر آ گیا۔ خال کا پانی کچھ صاف نہیں تھا۔ میں خال کے کنارے کنارے چلتا ہوا کھیتوں کے پاس جا رہا تھا۔ گراؤنڈ ختم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے کھیت ساکن کھڑے تھے۔ معلوم نہیں کیوں میرے پاؤں خود بخود ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ہی وہی کتے ایک دم باہر نکل آئے، جبکہ مزید 2 کتے دیوار کے ساتھ لگے کوڑے کے ڈھیر پر کچھ کھا رہے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ کوڑے سے دوری کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتوں نے مجھے دیکھ کر گھراڑنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہاں سے بھاگا تو یہ میرے پیچھے بھاگیں گے۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ وہ 6 کتے تھے اور میرے پاس صرف ایک کانٹوں بڑی شاخ اور میرا اللہ۔ میں نے آنن فانن شاخ گھمائی اور گھراڑنے والے بڑے کتے پر ٹھا سے دے ماری۔ شاخ اسے تو نہ لگی، مگر سارے کتے اس غیر متوقع حملے سے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دیوار کی دوسری سمت میں غائب ہو گئے۔ میں کوڑے کے ڈھیر کے اوپر چڑھا کہ شاخ کو آگے پھینکوں تو مجھے کوڑے میں کچھ نظر آیا۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر خال کے کنارے بیٹھ کر اپنے اوسان بحال کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ کانٹوں بڑی وہ شاخ میری روح میں کسی نے جڑ دی ہے۔ یا خدا، یہ کیا تھا؟ اتنے میں لقمان کی آواز آئی، سر ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور اس کے پیچھے پیچھے امجد کا کزن بھی ٹارچ پکڑے آ رہا تھا۔
انہوں نے میرا رنگ فک دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا سر، کیا ہوا؟ میں نے کوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ امجد کے کزن نے ادھر ٹارچ کی روشنی کی تو لقمان بھی استغفار پڑھنے لگا، اور امجد کے کزن کے منہ سے صرف یہ نکلا، یہ آدھکھائی لاش ضرور کسی حرام کاری کا نتیجہ ہے، اور کوئی اپنے حرام زادے کو یہاں پھینک گیا۔